نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لا يصبح ويمسي ناصحا لله ورسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم۔ گزشتہ کل سے بات چل رہی تھی مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور ایک مسلمان کا احترام اور اس کا مقام کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں کرتا، جو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں کرتا کہ مسلمان کس حال میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ان کے حالات کی فکر میں نہیں پڑتا، تو فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم۔ آپ کے پڑوس میں آپ کا پڑوسی تکلیف میں ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، تو آپ کو اپنے ایمان اور اسلام کی خبر لینی چاہیے۔ آپ کے علاقے کے اندر کچھ لوگ تکلیف میں ہیں، آپ کو ان کی خبر لینی چاہیے۔ اگر آپ کو ان کی فکر نہیں ہوتی تو آپ کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر فائرنگ ہو رہی ہے اور ان کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ کی عزت پامال ہو رہی ہے۔ اگر ہمیں ان کی فکر نہیں ہوگی تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کے علاقے میں گٹر لائن بہہ رہی ہے، چلنا دشوار، عورتوں کا وہاں سے گزرنا دشوار، بچوں کا وہاں سے گزرنا دشوار، لیکن اگر فکر نہیں ہے، مسلمانوں کے ان معاملات کی آپس میں فکر نہیں ہے، تو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم۔ معلوم نہیں ہم کس طریقے سے ٹھنڈے پیٹوں سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ ایک گلی ہے جو ہماری مشترکہ گلی ہے، اس گلی کے اندر 10 گھر ہیں، 15 گھر ہیں، اور ہمارا گٹر لائن ہماری ابل رہی ہے، تو ہم اس کو صاف کرنے کے لیے 5 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر 5 روپے 10 روپے اگر اجتماعی طور پر دے دیں تو ہمارا کام خود ہی ہو جائے، کسی یونین کونسل یا کسی ناظم کے پیچھے جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ 5 روپے 10 روپے دینا ہمیں گوارا نہیں، اپنی ذات کے لیے دینا گوارا نہیں۔ دوسرے مسلمانوں کا خیال ہم کہاں رکھ رہے ہیں؟ اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنے ایمان کی خبر لیجئے۔ من لا يهتم بأمر المسلمین، مسلمانوں کے معاملات کا جو اہتمام نہ کرے، جو فکر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ فرمایا کہ جو شخص صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، اس کے اوپر صبح کا وقت بھی آتا ہے، شام کا وقت بھی آتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی نہیں کرتا، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ موجود نہیں ہے، امام المسلمین کے لیے اور حکمرانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، عام مسلمانوں کو راحت پہنچانے کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو معاشرہ دیا ہے، معاشرہ کس قسم کا ہے وہ اندازہ لگائیے۔ ایک کو دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے رکھ دیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مرے تو مرے، میں جیوں تو کافی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
وہ اگر مر رہا ہے تو اس کے دکھ میں تمہیں بھی شریک ہونا ہے، اس کے دکھ میں تمہیں بھی شریک ہونا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان شخص کسی ایسے مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے جس جگہ اس کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، ایک مسلمان کی عزت اور آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اس موقع پر اس مسلمان کو تم نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، فرمایا کہ الا خذلہ اللہ فی موضع یحب فیہ نصرتہ، کبھی ایسا موقع بھی آئے گا خود اسے مدد کی ضرورت ہوگی، اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ فرمایا وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته۔ جو کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے ایسے موقع پر جبکہ اس کی عزت سے کوئی کھیل رہا ہے، جبکہ اس کی آبرو سے کوئی کھیل رہا ہے، ایسے موقع پر اگر کسی مسلمان کو بچاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کی مدد کرے گا ایسے موقع پر جب اسے مدد کی ضرورت ہوگی۔ مسلمان کا مقام اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، کعبۃ اللہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ کعبہ شریف جس کو ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کو جا کر ہم چومتے ہیں، جس کو سینے سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بیت اللہ شریف اور ایک مسلمان کی حرمت اس بیت اللہ کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس بیت اللہ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مسلمان کی نصرت جہاں اسے ضرورت ہو نصرت کرنی چاہیے، بحیثیت اسلام کے، بحیثیت مسلمان کے، صرف اپنے بھائی ہونے کی حیثیت سے نہیں، صرف خاندان اور رنگ نسل کے اعتبار سے نہیں، بلکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی نصرت کی ضرورت جہاں ہو وہاں اسے مدد کرنی چاہیے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم يرد عن عرض اخیہ الا كان حقا علی اللہ ان يرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عزت اور آبرو کا دفاع کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو کا دفاع کرتا ہے، فرمایا یہ اللہ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، اللہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں، لیکن اللہ نے اس کو اپنے لیے لازم کر دیا ہے کہ ان يرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ، قیامت کے دن اس شخص سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، آپ کے سامنے کسی کی بیوی کسی کی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے، ایسی ہے اور ویسی ہے، یہ اس کی عزت سے کھیلنا ہوا، اس کی عزت کو پامال کرنا ہوا، ایسے موقع پر دفاع کرنے کی ضرورت ہے، اس کا منہ بند کرنے کی ضرورت ہے، اس کا منہ بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے اللہ تم سے جہنم کو دور کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، آیت کی تلاوت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی نصرت ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان کی نصرت اور مدد ہمارے ذمہ لازم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتیب عنده اخوه المسلم وهو يقدر على نصره فنصره
نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی، جس شخص کے پاس، جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی، غیبت کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، کسی کی بھی بری بات بیان کرنا، چاہے وہ بری بات اس شخص کے اندر ہو موجود تب بھی غیبت ہے۔ تو کسی کو برائی کے ساتھ کسی کے سامنے یاد کیا گیا اور وہ شخص اس کا دفاع کر سکتا ہے، جو سن رہا ہے وہ شخص اس کا دفاع کر سکتا ہے، اس نے دفاع کیا اور اس نے کہا کہ نہیں تم ایسی بات مت کرو، یہ غیبت ہے، گناہ ہے، مسلمان کی عزت سے کھیلنا صحیح نہیں، اس نے اس کی نصرت کی، فرمایا نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں اللہ اس کی نصرت اور مدد کرے گا۔ ایک مسلمان بھائی کی تم نے عزت رکھی، اللہ تمہاری عزت رکھے گا، دنیا میں بھی تمہیں عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ فَإِن لَّمْ يَنصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ، اور اگر اس نے اس کی مدد نہیں کی، نصرت نہیں کی، باوجود کہ نصرت کرنے پر قادر ہے، منہ سے کچھ کہہ سکتا تھا لیکن نہیں کہا اس نے کچھ، فرمایا ادرکہ اللہ بہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو پکڑ لے گا، اللہ کی پکڑ اس کے لیے ہو۔ میرے دوستو، آپ اکیلے نہیں رہتے، آپ جنگل میں نہیں رہتے، آپ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ایک کے دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، اللہ نے باندھ رکھا ہے سب کو۔ آپ اگر امیر ہیں، غریب کے محتاج ہیں، آپ ایک اینٹ بھی تیار نہیں کر سکتے اپنی دیوار کے لیے جب تک کسی غریب کی مدد نہ لیں، اور وہ غریب آپ کے ساتھ متعلق ہے کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، کام کر کے وہ پیسے آپ سے لیتا ہے، ایک کو دوسرے کا محتاج اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ جہاں محتاج بنا رکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ سب سے بڑا حق یہ کہ میری ذات سے میرے بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایذا رسانی سے بچانا یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اور میرے دوستو، یہ ایذا رسانی صرف منہ در منہ، رو در رو، آمنے سامنے ہی نہیں بلکہ پیٹھ پیچھے بھی ایذا رسانی ہوتی ہے، تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ تکلیف اگر آپ کوئی پہنچائے اور پیٹھ پیچھے پہنچائے تو ایسی صورت میں اس کا دفاع کرنے والا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اعزاز رکھا ہے، آپ اندازہ لگائیں کیا اعزاز رکھا ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والے جتنے بھی ہیں، رحمان ان کے اوپر رحم کرے گا۔ آج اگر تم کسی کے اوپر رحم کر رہے ہو، ترس کھاتے ہو، مہربانی کر رہے ہو، اس کی مدد کر رہے ہو، اس کی نصرت کر رہے ہو، اس کے لیے تمہارا دل پسیج رہا ہے، اللہ جل شانہ تمہارے اوپر مہربانی کرے گا۔ ارحموا من فی الارض، لوگوں تمہارے ساتھ رہنے والے یہ جتنے زمین والے ہیں ان کے اوپر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، اللہ جو شان والا ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے، اس کو بلندی اور فوقیت حاصل ہے، وہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، وہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اصول یہ ہے کہ تم دوسروں کے اوپر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اس کے اندر یہ مت دیکھو یہ میرا ماما ہے اور چاچا ہے تو پھر میں مدد کروں گا، نصرت کروں گا، نہیں، ہر مسلمان کی مدد ہونی چاہیے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے مدد ہونی چاہیے۔ بلکہ یہاں تک ہے ہماری شریعت میں، اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے علاقے میں کوئی کافر بھی ہے تو کافر کی بھی مدد کرو، کافر کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آؤ، کافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ماں باپ اگر کافر ہیں تو ماں باپ کی کفر والی بات تو نہیں مانو گے، ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔
اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں ماں باپ، زور لگائیں تو ان کی اطاعت نہیں، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر ماں باپ جیسے بھی ہوں گناہ کا حکم اگر نہ دیں تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ ماں باپ کے اوپر رحم کرو، بچوں کے اوپر رحم کرو، بوڑھوں کے اوپر رحم کرو، بوڑھوں کے ان کی عزت کرو، توقیر کرو۔ آج کوئی بھی جوان کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہا ہوں، کوئی بھی جوان کسی بوڑھے کو اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرے گا۔ ایک بوڑھا آدمی جا رہا ہے، آپ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، یہ میرے باپ کے برابر کا آدمی ہے، ان کو آگے جانے دو، میں پیچھے جاؤں گا، ان کے آگے نہیں جاؤں گا۔ ان کو معلوم بھی نہیں آپ نے عزت کی ہے۔ اللہ آپ کے لیے آپ کے بڑھاپے میں کسی جوان کو مقرر کر دے گا جو آپ کی عزت کرے گا۔ کسی جوان کو، اس جوانوں کو آپ کی عزت کرنے کے لیے مقرر کر دے گا جب تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچو۔ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں ان بوڑھوں کا یہ مقام ہے۔ بوڑھوں کے اوپر رحم کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، شور مچاتے ہیں، خدا کے واسطے ان پر ناراض مت ہو۔ بچے ہیں نا، بچے گھروں میں شور مچاتے ہیں، آپ ناراض نہیں ہوتے، مسجد میں آ جاتے ہیں، بچے ہیں، ان کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ آج اگر وہ بچے مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد میں آنے کے عادی بنیں گے، آپ ان کے اوپر ناراض نہ ہوں، ان کے اوپر چیخیں نہیں۔ مسجد میں چیخنا آپ کے لیے گناہ ہے، بچے کے لیے گناہ نہیں ہے۔ رحم کرو ان کے اوپر مہربانی کرو، ان کو بلاؤ، ان کو چمکارو، ان کو پیار کرو، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرو، اور پھر کہو کہ بچوں یہاں شور نہیں کرنا، اللہ کا گھر ہے، شور نہیں کرتے۔ پیار محبت سے اگر سمجھا دو گے، آج نہیں کل سمجھ جائیں گے، اور اگر کل نہیں سمجھیں گے تب بھی بڑے ہونے کے بعد آپ کو یاد رکھیں گے مجھے انہوں نے پیار کیا تھا۔ بچے یاد رکھتے ہیں۔ تو ہر ایک کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ بعض اوقات ایک باپ اپنے بچوں کے اوپر سختی کرتا ہے، یہ بھی مہربانی ہے۔ بعض اوقات باپ کو سختی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ سختی ہوتی ہے، بے اعتدالی کے ساتھ نہیں کہ ڈنڈا مارا، ہڈی پسلی ایک کر دی۔ یہ کوئی پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ استاد اپنے بچوں کو مارتا ہے، استاد کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے بچوں کو اس طرح مارنے کی، کوئی گنجائش نہیں۔ استاد کو بھی پیار محبت سے پڑھانا ضروری ہے، استاد کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو پیار محبت سے پڑھائے، رحم کر کے پڑھائے، اور ان کے ساتھ پیار کا انداز رکھے، محبت کا انداز رکھے، اس طریقے سے پڑھائے۔ جس قدر تم پیار محبت دو گے، اللہ جل شانہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا، عرش والا، فوقیت والا، بلندی اور شان والا اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، حضرت انس اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ۔ یہ جو مخلوق ہے یہ در حقیقت اللہ کے گھر والے ہیں، یہ مخلوق در حقیقت اللہ کے گھر والے ہیں۔ فأحب الخلق إلى اللہ من احسن إلى عیالہ۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہیں جو اللہ کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کریں۔ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے اوپر دانت کچکچاؤ نہیں۔ جوا کھیل رہا ہے کوئی، شراب پی رہا ہے کوئی، گندی باتیں کر رہا ہے کوئی، میرے دوستو وہ قابل رحم ہے، قابل نفرین نہیں ہے، وہ نفرت کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، مناسب انداز سے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو گناہ سے باز رکھنا چاہیے۔ نفرت نہیں، مسلمان نفرت نہیں کرتا، مسلمان گناہگار سے بھی نفرت نہیں کرتا، اس کے گناہ سے تو نفرت کر سکتا ہے، اس کی ذات کو، گناہگار شخص کو قابل نفرت نہیں سمجھتا۔
اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔